بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت ام سلمہ کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ اور والدہ محترمہ کا نام عاتقہ بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد اپنے قبیلہ کے سردار تھے اور وہ بہت سخی اور فراخ دل انسان تھے۔ قافلہ والوں کے لیے زاد راہ کا انتظام بھی خود ہی کرتے تھے۔ معزز سامعین، سیدہ ام سلمہ 28 قبل ہجری 569 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 13 سال کی عمر میں آپ کا نکاح اپنے چچا زاد ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ ان کے وطن سے 4 بچے پیدا ہوئے، 2 لڑکے سلمہ اور عمر اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ہمراہ آغاز اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کفار کے غیر مناسب رویے اور ظلم کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ واپس مکہ آ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح شوال 4 ہجری میں کیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کے زخم کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو گئے، لیکن بعد میں پھر وہی زخم کھل گئے، جن کی وجہ سے جمادی الاخر میں 4 ہجری میں اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ معزز سامعین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری بیٹی زینب پیدا ہوئی اور میری عدت مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے شادی کا پیغام دیا۔ تو میں نے کہا، کیا مجھ جیسی عورت کا بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور میرے پہلے بھی بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شادی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لینا، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر ساتھی عطا فرمانا۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں سوچتی تھی کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں کرتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم یافتہ تھی اور ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین میں سب سے زیادہ عمر 84 سال پائی۔ آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 59 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ معزز سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی اور آپ کے والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ، ان کا تعلق بنو عامر قبیلے سے تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ حارث حلالی کی اولاد سے تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو بچپن سے ہی عمدہ تربیت ملی۔ ان کے والد صاحب حیثیت آدمی تھے، وہ فیاضی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ اگر خود کوئی چیز کھا رہی ہوتی اور کوئی غریب آ جاتا تو وہ چیز اسے بھی عطا کر دیتی اور ایسا کر کے بڑا ہی سکون اور طمانینت محسوس کرتی۔
معزز سامعین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ آپ کا شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ معاذ بن عدنان سے 21ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ یہ رسول عربی اور عدنان کے درمیان 1158 عیسوی کا زمانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ پیغام حق آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں سمانے لگا تھا اور خوش نصیب لوگ خفیہ اور ظاہری طور پر دولت اسلام سے مالا مال ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت زینب نے بھی ابتدائی سالوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لوگوں نے آپ کو بھی بہت زیادہ اذیتیں دیں۔ اسلام کی قبولیت نے بہن بھائیوں، ماں باپ اور اولاد میں فرق پیدا کر دیا۔ لوگوں نے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ حضرت زینب کو بھی مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن مطلب سے کیا گیا۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ طفیل بن حارث نے آپ کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد حضرت زینب کا عقد ثانی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ ان کی کنیت ابو معاویہ تھی۔ ان کا قد میانہ، رنگت گندمی اور چہرہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہ جوانی کی منازل طے کر چکے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو عبیدہ نے اسلام قبول فرمایا۔ دربار نبوت میں انہیں غیر معمولی عزت ملی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو ان کا اسلامی بھائی قرار دیا۔ معزز سامعین، اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، ان کے تصور سے عام آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک بار دامن محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اسے خود پر ہونے والے مظالم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور ان کی اہلیہ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی ان مصائب کا شکار ہوئے۔ جس قدر ان پر سختیاں کی جاتی، اتنا ہی ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا ہی چلا جاتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ مہاجرین کا مدینہ میں استقبال حضرت عبد الرحمن بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور بہت ہی لطف و کرم سے میزبانی کا حق ادا کیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمیر بن سہام انصاری سے مواہات کرا دی گئی اور مستقل سکونت کے لیے ایک قطع اراضی بھی دے دی گئی۔ حضرت عبیدہ بن حارث اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں اپنی زندگی کے دن بسر کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے، ان سے برکات حاصل کرتے رہتے۔ معزز سامعین، حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بعد ان کی بیوہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یوں حضرت زینب بنت خزیمہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں۔ 12 اوقیہ حق مہر مقرر کیا گیا۔ یہ 5ویں غیر قریشہ زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں بہت کم عرصہ تقریباً 8 ماہ گزارا۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ربیع الاول 4 ہجری کو دار فانی سے کوچ فرما گئی اور 30 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے
اور ان کے بارے میں کمنٹس بھی دیجیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔